تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ دارالفتاح اہل سنت ہے، انشاءاللہ عزوجل آج بھی آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب کرم فرمائے ہیں، ان سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات ضرور حاصل کریں گے۔ اچھی نیتیں بھی کرتے چلے جائیے کہ نیک عمل کے اندر جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت رکھیے، اول تا آخر شرکت کروں گا یہ نیت کر لیجئے، درود پاک پڑھوں گا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا تو ساتھ تعالی عز و جل جل جلالہ وغیرہ کے الفاظ ادا کروں گا۔ اسی طرح جو کچھ میں سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل بھی کروں گا، اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد یاد رکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچاؤں گا، نیکی کی دعوت کو عام کروں گا، کوئی نیکی کی دعوت پیش کی گئی تو اسے قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ان نیتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق، بہت ہی اہم موضوع ہے اور اسلام کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور تقریباً لوگ آج کے موضوع کے نام سے تو واقف ہی ہیں لیکن ہر شخص اس کی حقیقت اور اس سے متعلق جو بنیادی معلومات ہیں اس سے درست طور پر آگاہ ہو یہ ضروری نہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تصوف۔ لفظ تصوف تقریباً ہر ایک نے سنا ہے، جو بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے وہ جانتا ہے کہ تصوف ایک راہ ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا اس کا علم ہے، لیکن یہ کیا ہے، اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، شرعی قوانین کے مطابق اس پر کیا کیا ہمیں احتیاطیں برتنی چاہیے، صوفی کسے کہتے ہیں، صوفیاء کرام کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس موضوع سے متعلق بھی آپ اپنے کالز شامل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تو لفظ تصوف کا کیا مطلب ہے اور اسلام کے اندر تصوف کسے کہتے ہیں، بنیادی طور پر کیا کانسیپٹ ہمارا تصوف کے بارے میں ہونا چاہیے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف اسلامی شریعت کی ایک کامل ترین صورت کا نام ہے۔ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا جو ہے یہ جتنا زیادہ عمدہ اور جتنے اچھے انداز میں ہوتا جائے گا تو اس کے لیے تصوف کا لفظ استعمال ہوتا جائے گا۔ بیسیکلی تصوف جو ہے یہ شریعت سے کوئی جدا گانا چیز نہیں ہے۔ اصل میں دین اسلام کے اندر، قرآن میں، احادیث کے اندر جو ظاہر و باطن کی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت بیان کی گئی ہے، صحیح، اس پر عمل درآمد کرنے کا نام اور اس کیفیت کے حصول کا نام تصوف ہے۔ صحیح، جس کو جتنی وہ کیفیت حاصل ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے۔ صحیح، تو اب پہلا کانسیپٹ تو اس میں یہ ذہن میں رکھنے کا ہے کہ تصوف جو ہے یہ شریعت سے کوئی جدا چیز نہیں، صحیح، بلکہ شریعت کی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا نام ہے۔ صحیح، اور خود جو لفظ تصوف ہے تو شریعت کا جو مدار ہوتا ہے وہ بیسیکلی الفاظ کے اوپر نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزوں کے اندر الفاظ پر نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اب ہم علم التفسیر ہمارے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ علم الحدیث، علم اسماء الرجال۔ ٹھیک ہے، اب علم اسماء الرجال کیا ہے کہ حدیثوں کو جو روایت کرنے والے اصحاب ہیں، افراد ہیں، ان کے حالات زندگی، اس نام کا نام رکھ دیا علم اسماء الرجال۔ تو اب اس پر یہ کلام نہیں ہم کریں گے کہ بھی یہ علم اسماء الرجال کا لفظ جو ہے یہ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث کے اندر آیا، اس لیے کہ اس نام پر مدار نہیں ہے، سہولت کے لیے ایک نام رکھ لیا گیا، آئیڈینٹیفیکیشن ہے صرف۔ ہاں، ایک بس اس کو کسی چیز کا یعنی کوئی انٹروڈکشن کرانے کے لیے ایک ایسا لفظ بنا دیا کہ جس سے آدمی کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔
اب اسی کے اوپر جو ہے تصوف کو جو ہے ایک دوسری اصطلاح اس کے لیے مرتبہ احسان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ حدیث مبارک سے ماخوذ لفظ ہے. مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اس میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے, پوچھا مل ایمان مل اسلام مل احسان, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے, ایمان یہ ہے, اسلام یہ ہے, اور احسان کے بارے میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. صحیح. اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. تو اب یہ عبادت کی بڑی اعلیٰ صورت ہوگی نا. صحیح. کہ آدمی عبادت کرے اور اس میں اس کا یہ تصور ہو کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہو گیا. صحیح. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اس سے نیچے پھر یہ تصور اور یہ مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اب جب اس تصور سے کوئی آدمی عمل کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا, توجہ بڑھ جائے گی, اور مزید اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو اب اس کو حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا کہ احسان. تو اب اس کو احسان کہہ لیں یا اس کو تصوف کہہ لیں, دونوں نام جو ہے یہ بالکل برابر ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لفظی اعتبار سے, لغوی معنی کے اعتبار سے فرق ہے, اور وہ فرق یوں ہے کہ تصوف کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے لفظ صوف سے. صوف کا مطلب ہوتا ہے اون. صحیح. پرانے زمانے میں یعنی پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے اندر جو اولیاء کرام اور جو حضرات جنہوں نے بہت زیادہ باطنی اعمال کی طرف توجہ دی, جنہوں نے بہت زیادہ اخلاص, تقوی, پرہیزگاری, ان چیزوں کی طرف توجہ دی, تو وہ عام طور پہ بڑا سادہ لباس پہنتے تھے. صحیح. اس زمانے میں جو بہت سادہ لباس ہوتا تھا وہ لباس ہوتا تھا اون کا. اون کا لباس. اون کو عربی زبان میں صوف کہتے ہیں. صحیح. تو اب چونکہ یہ اون کا لباس پہنتے تھے لہذا اسی سے یہ لفظ صوفی بن گیا اور اس علم کا نام تصوف ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ڈیفینیشن اس کی بیان کی گئی, اور بھی اس کے علاوہ بیان کی گئی. تو چونکہ وہ اولیاء کرام اس طرز عمل پر چلتے تھے لہذا اس علم کا نام تصوف رکھ دیا گیا. تو اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جن اوصاف کا بیان کیا گیا اور جو اعلیٰ کیفیات بیان کی گئی, جیسے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کی قوت کے اندر اضافہ ہو جانا تلاوت قرآن کی وجہ سے, تلاوت قرآن سننے کے ذریعے. یا فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پاک کی آیتوں کی جب تلاوت کرتے ہیں یا ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں, ان کے دل کے اندر رقت طاری ہو جاتی ہے. یا قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. کہ جب وہ سنتے ہیں اللہ کے نازل کردہ کلام کو تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں, یعنی آنسوؤں کے دھارے بہنا شروع ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے. یا قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یا فرمایا گیا وبالاسحار هم یستغفرون, وہ صبح کے وقت اٹھ کے اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا فرمایا گیا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وہ زمین کے اوپر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, یعنی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو عاجزی ہے, اخلاص ہے, تقوی ہے, توکل ہے, صبر ہے, شکر ہے, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنا ہے, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے, مال کی محبت دل سے نکالنی ہے, حب جاہ کو دل سے نکالنا ہے, دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, نمازوں کی, عبادت کی, ذکر کی, شکر کی. تو یہ ان ساری کیفیات کا جو مجموعہ ہے اس کا نام تصوف ہے. اب یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں غور کر لیں, یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں. صحیح. یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں اور یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ہیں. اب ان پر جتنا زیادہ اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے. مفتی صاحب کیا صوفی عام انسانوں کے اندر بھی پایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لفظ تصوف جیسے ذہن میں آتا ہے نا تو عمومی طور پر ایک کانسیپٹ کہہ لیں, ایک کیٹیگری بن جاتی ہے ذہن کے اندر کہ صوفی یا تو غار میں ہوگا, ایک بکری ہوگی, چشمے کے کنارے ہوگا. کیا عام زندگی کے اندر بھی صوفیہ اور عام انسانوں کے اندر اس طرح سے ممکن ہے ان کا پایا جانا؟ دیکھیں عام انسان کہنا تو ایک اور بات ہے,
لیکن عمومی زندگی گزارتے ہوئے کسی کا صوفی معاشرے کے اندر ٹھیک ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیوں کے سردار ہیں، امام الصوفیہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ ترین درجے کے صوفیہ کرام میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور بلا شک و شبہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے صوفی تھے، لیکن آپ جتنے بڑے صوفی تھے اتنے بڑے تاجر بھی تھے، آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ آپ تو صوفیوں کے سردار ہیں نا، غوث پاک ہیں، امام الاولیاء ہیں، تو اب آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، آپ بھی تجارت کرتے تھے، آپ کا بھی تجارت کا کام تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بیچتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کاروبار تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، دیگر عشرہ مبشرہ کے جو اصحاب ہیں ان کے اندر بھی بہت بڑے مالدار موجود ہیں۔ تو دنیاوی زندگی گزارنا، یعنی دنیاوی زندگی سے مراد ہے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، عام لوگوں سے میل جول رکھنا، عام لوگوں سے آنا جانا، یہ کسی بھی طرح تصوف سے مانع نہیں ہے۔ ایسا تصوف کہ جو ان چیزوں سے مانع ہو جائے، یعنی جو بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے مانع بن جائے، وہ تصوف اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصوف وہ معتبر ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل چیز اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین رول ماڈل موجود ہے۔ تو بہترین اسوہ حسنہ رول ماڈل جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ نے نکاح بھی فرمائے، آپ نے جہاد بھی فرمایا، آپ صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے تھے، آپ ان سے اشعار بھی سنتے تھے، آپ ان سے مزاح بھی فرماتے تھے، آپ روزہ رکھتے بھی تھے اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف بھی لے جاتے تھے، آپ جو ہے بکری کا گوشت بھی تناول فرماتے تھے، لوکی بھی تناول فرماتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تصوف سے مانع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک حد بیان کر دی۔ جیسے کھانے پینے، کوئی اگر اچھا کھاتا ہے تو ہم تو اس کو پکا ہی تصوف کے خلاف سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، کبھی یہ تو بہت اچھا کھانا کھا رہا ہے، اچھا لباس پہن لیتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لباس مبارک تھا جس کی قیمت 1000 دینار کے برابر قرار دی گئی۔ 1000 دینار آج کے لاکھ روپے کے برابر ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں مختلف قومیں کے وفد آیا کرتے تھے تو آپ ان سے ملاقات کے لیے وہ لباس پہنتے تھے۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اب یہ بیلنس بیان کر دیا نا، فرمایا کھاؤ، یہ نہیں فرمایا لا تاکلوا، یہ نہیں فرمایا لا تشربوا، نہ کھاؤ نہ پیو، فرمایا کھاؤ اور پیو، لیکن ساتھ اس کے مزید وضاحت فرما دی ولا تسرفوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، کھانے اور پینے میں اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ اسی طرح فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو اللہ نے زمین کے اندر پیدا کیا، جو زمین کے اندر ہے اس میں حلال طیب رزق کھاؤ۔ تو اچھا، اسی طرح بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہترین ہوں، میں تم میں سب سے بہترین ہوں۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ وجہ یہ بیان فرمائی اس لیے کہ میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے میں سب سے بہترین ہوں، سبحان اللہ، اپنی ازواج مطہرات سے سلوک کرنے میں سب سے بہترین ہوں، لہذا تم میں سب سے بہترین ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اب آدمی اخلاق کہاں مظاہرہ کرے گا؟ جنگل میں، پرندوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اخلاق کا مظاہرہ کرے گا نا۔ اس کے پڑوسی ہوں گے، اس کے دوست ہوں گے، اس کے چاہنے والے، اس کے نہ چاہنے والے، اس کے کام کاج کے لوگ ہوں گے، جہاں وہ گاڑی پار کرتا ہوگا، جہاں دفتر میں جا کے بیٹھتا ہوگا، یہاں وہ حلم کا مظاہرہ کرے گا، یہاں وہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، یہاں وہ بردباری کا مظاہرہ کرے گا، یہاں لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرے گا، یہاں لوگوں سے عفو درگزر کرے گا، یہاں لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے انہیں معاف کرے گا، باوجود قدرت ان سے بدلہ انتقام نہیں لے گا۔ جب یہ کام کرے گا تو یہ آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صوفی ہے۔ صوفی کے لیے یہ کوئی خاص لباس یا کوئی خاص شکل و صورت یا خاص اس کا کوئی ماحول ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کا دل صاف ہے وہ صوفی ہے، اور جس کا دل صاف نہیں ہے وہ صوفی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری آپ نے وضاحت فرمائی، اور ناظرین کے لیے بہت سارے اس میں سیکھنے کے مدنی پھول ہوں گے کہ شریعت پر
عمل کرنا ہی یہ اصل تصوف ہے۔ مفتی صاحب یہاں ایک اور طبقہ ہے جس کا یہ مائنڈ بنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص طبقے کی یوں سمجھے کہ ایک انفلوئنس کی وجہ سے کہہ لیں، ذہن بنانے کی وجہ سے کہہ لیں، کہ جو اس راہ پر چلتا ہے، تصوف کی راہ پر جو چلتا ہے، اس سلوک کی راہ پر جو چلتا ہے، تو اب وہ بہت سارے شرعی معاملات سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ اچھا، جو اس طرح کے صوفی بنے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دو چار ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں، تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو اس راہ پر چلے تو اب وہ شریعت کی جو ظاہری احکامات ہیں ان میں سے کچھ یا بعض یا تمام ہی سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کا بڑا پیارا جواب جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں تھے اور عبادت و ریاضت میں مصروف تھے، تو اچانک جو ہے وہ آسمان کے اوپر ایک نور چھا گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی، اور ایک بڑا مبارک اور بڑا تقدس والا ماحول بن گیا، اور اچانک وہاں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور میں نے تیرے لیے نمازیں اور روزے جو ہے وہ معاف کر دیے، اور تیرے لیے بہت سی ناجائز چیزوں کو حلال کر دیا۔ اچھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہ ہوئیں، صحیح، کہ آپ کو جو ہے وہ نماز معاف کر دی جائے، یا آپ کے لیے معاذ اللہ ناجائز چیزوں کو حلال کر دیا جائے، تو میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اے شیطان، تو دفع ہو جا، میں تیرے اس وار کے اندر آنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، صحیح، کہ تیرا علم اتنا ہے کہ اس نے تجھے بچا لیا، بھانپ لیا، تو آپ پتہ نے چل فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کے اندر یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ کسی کے لیے شریعت کی پابندیاں ختم ہو جائیں، کسی کے لیے نماز کا حکم ختم ہو جائے، روزے کا، زکوٰۃ کا حکم ختم ہو جائے، یا حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، اے محبوب تم فرماؤ کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پریکٹیکلی محبت کرتا ہے، صرف دعوے نہیں کرتا، باقاعدہ عمل کرتا ہے۔ صحیح۔ اب جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے محب نہیں ہو سکتے، ایک بات۔ دوسرا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، صراطی صراط ایک راستے کو بولتے ہیں نا، فرمایا یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے، کون سا؟ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے، شریعت کا راستہ۔ فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس ایک راستے کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں، سبل یہ اس کی جمع آ گئی، صحیح، ایک راستہ میرا ہے، ایک راستہ میرا ہے، اور اس ایک راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سارے راستے شیطان کے ہیں، اور فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ صحیح۔ اب وہ ایک راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک راستہ وہی ہے نا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ کا راستہ جو ہے وہ شریعت کا راستہ ہے، جو آپ نے ہمیں قرآن کی شکل میں عطا فرمائی، جو آپ نے احادیث مبارکہ کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب یہ بات کہ کوئی شخص شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، جو یہ کہے اپنے آپ کو کسی فرض قطعی سے بے نیاز سمجھے، اور اپنے فرض قطعی کو یہ سمجھے کہ میرے اوپر فرض نہیں، تو یہ کہے کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں، اور ہے اس کا وہ پاگل نہیں ہے کہ جس کے اوپر نماز معاف ہو جائے، وہ بچہ نہیں ہے جس کے اوپر نماز معاف ہو جائے۔ پاگل اور بچہ دو ہیں جن کے اوپر نماز نہیں، تیسرا وہ عورت کے جس کے مخصوص ایام چل رہے ہیں اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب جو تین حالتوں کے اندر نہیں ہے، اور وہ بولتا ہے کہ میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ نماز کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ تو وہ آدمی وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم تک پہنچنے والا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے،
ان کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے کچھ صوفیوں سے، اس زمانے میں بھی ایسے صوفی ہوتے تھے، پوچھا کہ ہم نے کچھ صوفیوں سے یہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہنچے نہیں، جو پہنچے نہیں، ہم تو پہنچ گئے، جو راستے میں ہیں وہ یہ کریں، ہم تو پہنچ گئے، تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ پہنچ گئے، لیکن کہاں پہنچے؟ اللہ تک نہیں، جہنم تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ولیوں کے سرداروں میں سے ہیں، ان کا اپنا بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑے اکابرین اولیاء کرام میں سے ہیں، تو انہوں نے فرما دیا کہ جو شریعت کی پابندیوں سے آزاد اپنے آپ کو سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا، وہ اللہ تک نہیں پہنچا، وہ شیطان تک اور جہنم تک پہنچا ہے۔ مفتی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، وضاحت آپ نے فرمائی ماشاءاللہ، لیکن بعض اوقات عوام جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اب جو دعویٰ کرنے والا ہے میں پہنچا ہوا ہوں یا اس طرح کا کسی بھی درجے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے بڑی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، بڑی عجیب و غریب جو ہے نا اس سے باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بیمار کو لے کر گئے، ڈاکٹر نے لاجواب کر دیا، ان صاحب نے جو پھونک ماری کھڑا کر دیا، ایسے یعنی عجیب و غریب قسم کے جو واقعات ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر اس طرح کا عمل اس سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے تو عوام اس کے بارے میں کیا کانسیپٹ بنائے کہ یہ کرامت ہے نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن کو کرامت کہا جاتا ہے، کرامت کی ایک خاص تعریف ہے۔ یہ جو ہے کہ کسی کو دم کیا وہ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، کسی کا بہت بڑا مرض دور ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، اب اس کی بنا پہ کسی کو ولی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کافروں سے بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، یہ کافر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے خود اشتہار پڑھے، باقاعدہ اشتہار پڑھے فیصل آباد کے اندر، اور یہی چیزیں اس نے پوسٹر کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اشتہار کے اوپر یہ چیزیں چھپی ہوئی تھی کہ جناب وہ یوں یہ کر دے گا، یوں بیماروں کو صحیح کر دے گا، یہ مرض دور کر دے گا، یوں کر دے گا۔ کیا عاملین نہیں ہوتے؟ کیا نان مسلم جو ہے اس طرح کے عملیات کرنے والے نہیں ہوتے؟ ان سے بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو دار و مدار اس پر نہیں ہے، یہ مدار ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی خلاف عادت، یعنی جو ظاہراً ہماری عقل میں نہیں آتی اسے ہٹ کر کوئی کام کر دے تو اس کا وہ کام کرنا کرامت بن جائے گا۔ اور علماء کرام نے باقاعدہ اقسام بیان کی، معجزہ وہ جو نبی سے ظاہر ہو، صحیح، کرامت وہ جو ولی سے ظاہر ہو، اور اس کے بعد ہے استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی فاسق و فاجر یا کسی کافر سے ایسی بات ظاہر ہو جو ظاہری طور پہ ہو نہیں سکتی۔ صحیح، جیسے یہ کوئی کافر ہے یا کوئی فاسق و فاجر ہے، اب وہ کوئی آدمی بالکل تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے اور اس کے سب عاجز آگے اس کے علاج سے، اور اس نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو گیا، تو یہ استدراج ہے۔ یہ علماء کرام نے باقاعدہ قسمیں بیان کی، اور یہ قرآن پاک کے ایک لفظ سے اس کو لیا گیا، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم ان کا استدراج کریں گے وہاں سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو استدراج جو ہے یہ وہی چیز ہے جو کرامت کے اندر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح کی چیزیں، اسی طرح کی چیزیں جب کسی فاسق و فاجر سے یا کافر سے ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ تو جب استدراج کی یہ قسم موجود ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ کرامت ہو اور وہ کسی ولی سے ہی سرزد ہو؟ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو پابند شریعت ہو، جو پابند شریعت نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اولیاء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کا تارک ہے، اگرچہ وہ ہوا میں اڑے اور اگرچہ وہ پانی کے اوپر تیرے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑنے والا، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان میں نے پڑھا تھا، آپ نے کسی کے بارے میں سنا کہ فلاں بہت بڑا کوئی ایک ولی آیا ہمارے علاقے میں، تو آپ نے کہا کہ زیارت کے لیے چلتے ہیں، اپنے خادم کو ساتھ لیا اور چلے گئے۔ اب جب اس کو جا کر دیکھا تو اس آدمی نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ صحیح، اب قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا یہ قبلے کی بے ادبی ہے اور خلاف سنت ہے۔ صحیح، سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس تشریف لے آئے، اللہ اکبر، فرمایا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بھی سنت کو ترک کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ولایت کا یہ ہے۔ اب صورتحال یہ ہے
کہ ایک آدمی کے جو ہے سر پہ نہ ٹوپی ہے، نہ امامہ ہے، نہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، نہ اس کی نمازوں کا کوئی حال ہے، اس نے کچھ باتیں رٹی رٹائی ہوئی ہیں، کچھ کتابیں اس نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لی، کچھ کتابیں امام غزالی کی پڑھ لی ہیں، داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لی ہے، اور کیا رسالہ قشیریہ پڑھ لیا اس نے، جنید بغدادی کی جو معالی الہمم پڑھ لی اس نے. تو اب یہ کچھ کتابیں پڑھا کے، یا امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ لی، یہ کتابیں مجدد الافسانی کے مکتوبہ شریف کا مطالعہ کر لیا، شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں پڑھ لی. ان کتابوں کو پڑھ کے اب باتیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ یہ کہ میں صوفی نہیں ہوں، لیکن میں اگر 2-4 دن اچھے طرح مطالعہ کروں گا اور میں اگر ذہین آدمی ہوں تو میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دوں گا. میں قرآن کی آیتیں بھی موقع محل پہ پڑھ دوں گا، احادیث بھی پڑھ دوں گا، بزرگوں کے واقعات بھی سنا دوں گا. تو اس کا دار و مدار تو آدمی کے مطالعے کے اوپر ہوتا ہے. صحیح. باتیں کرنے سے آدمی صوفی نہیں بنتا، کام کرنے سے صوفی بنتا ہے. تو اب جس شخص کی داڑھی نہیں ہے، جو شریعت کا پابند، اب اچھا اسی طرح میں نے ایک آدمی سے کے بارے میں سنا کہ وہ صوفی مشہور ہے، داڑھی نہیں ہے. اس سے پوچھا کہ آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، میں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں داڑھی رکھوں، کیونکہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھی. تو اب مجھے جس نے کہا، میں نے کہا بھائی تم نے تو اپنی داڑھی رکھنی تھی نا، تم نے تو اپنی داڑھی رکھنی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، مجوسیوں جیسی صورتیں نہ بناؤ، یہودیوں جیسی صورتیں نہ بناؤ، مشرکوں کی مخالفت کرو، مجوس کی مخالفت کرو. یہ حدیث مبارکہ، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، 40 سے زیادہ حدیثوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار فرمائے. آگے سے وہ بندہ کھڑا ہو گیا یہی بولتا جانے جی میں قابل نہیں. سرکار فرمائے داڑھی بڑھا، وہ بولے جی میں قابل نہیں. سرکار فرمائے داڑھی بڑھا، وہ بولے جی میں قابل نہیں. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب داڑھی رکھنے کے قابل نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے کیسے قابل ہے؟ میرا منہ اس لائق کہاں کہ میں رب کے بارگاہ میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو پھر نماز بھی چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے قابل زبان نہیں ہے تو ذکر اللہ بھی چھوڑ دے گا. سرکار کا نام لینا تو بزرگوں نے تو فرما دیا نا کہ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، کہ 1000 مرتبہ اپنے منہ کو اگر مشک و گلاب سے بھی دھو لو تب بھی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے. اور یہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کرام جو کہ یہ تاثرات اور عقیدت اور محبت ہے. تو اب زبان سرکار کا نام لینے کے قابل نہیں تو کیا درود شریف پڑھنا چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کے یہ ہماری گالیاں، غیبت، چغلی، بہتان کے اندر مبتلا زبان یہ اس قابل نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیں. کیا قرآن پاک کو چھونے کے پھر ہمارے ہاتھ بھی قابل نہیں، ہمارے ہاتھ گندے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے تو قرآن پاک کو چھونا بھی ہم بند کر دیں. تو اگر یہ لاجک استعمال، یہ عجیب بات ہے کہ بھئی داڑھی کے اندر تو یہ لاجک ہے کہ میں داڑھی رکھنے کے قابل نہیں ہوں لیکن قرآن پڑھنے کے تم قابل ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو، اللہ کا نام لینے کے تمہاری زبان قابل ہے، تمہارا جو ہے وہ قرآن پاک کو دیکھنے کی تمہاری آنکھیں قابل ہیں، قرآن سننے کے لیے تمہارے کان قابل ہیں، داڑھی رکھنے کے تم قابل نہیں. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ داڑھی رکھنا جو ہے نا، اب داڑھی رکھنا تھوڑا سا جو ہے نا وہ لوگوں کو ذرا اولڈ سا فیشن لگتا ہے، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو یہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر تو عزیز چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو اب چونکہ ذرا داڑھی منڈا یا چھوٹی داڑھی والا یہ تھوڑے سے جو پڑھے لکھے جن کو مرض ہو جاتا ہے یہ ان کو زیادہ پسند آتا ہے، تو لہٰذا ان لوگوں کے اندر ذرا اپنی قابلیت جمانے کے لیے داڑھی نہ ہونا ذرا ایک فضیلت شمار کی جاتی ہے. تو جو چیز نفس کے مطابق ہے اس کے لیے تو یہ ہیلہ ایجاد کر لیا گیا. تو اگر یہ ہیلہ چلائیں گے تو پھر قرآن بھی چھوڑ دیں گے، حدیث بھی چھوڑ دیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے، ذکر اللہ بھی چھوڑ دیں گے، درود بھی چھوڑ دیں گے، پھر تو سارا دین چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. تو لہٰذا ایسا تصوف کوئی تصوف نہیں ہے جس تصوف کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، آپ کی سنتوں سے دوری ہے، یا نماز سے دوری ہے، یا حقیقی اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. ایسا تصوف کوئی تصوف نہیں ہے. جملہ حقوق اللہ بھی ادا ہو، حقوق العباد بھی ادا ہو. یہ ایک ہمارے ہاں دوسرا مرض ہے کہ حقوق العباد کے نام پہ حقوق اللہ کا مرتبہ اتنا گھٹانے کی اور کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی آدمی نے نماز پڑھی ہے نا تو اس کا نماز پڑھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس کو حقوق العباد کا لیکچر، حقوق العباد کا لیکچر، حقوق العباد کا لیکچر. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا قرآن پاک کے اندر. آپ دیکھیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون
والذین هم لفروجہم حافظون. آگے چند آیتوں کے بعد والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. دونوں چیزیں بیان کی نا. نماز پڑھتے ہیں تو خشوع کرتے ہیں، اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری کے اندر نہیں پڑتے. اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، امانتوں کی پابندی کرتے ہیں. دونوں چیزیں فرمایا. حقوق اللہ شروع ہوئے اور حقوق العباد پہ جا کے اس کو اور حقوق العباد بھی ایک اصل میں تو حکم الہی ہی ہے. جی حقوق العباد ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ کیا ہے؟ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لوٹا دیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم کے ساتھ بیان فرمایا. اسی طرح فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اور اللہ تعالیٰ فحشا سے، منکر سے اور بغی سرکشی سے تمہیں منع فرماتا ہے. ہمارے ہاں آدھے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو عدل والا ہے وہ عدل کے علاوہ بقیہ ہر چیز کو ہیج سمجھتا ہے. جو احسان والا ہے کہ دوسروں پر احسان کرنا چاہیے، وہ اس کے علاوہ بقیہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ فارغ سمجھ کے بیٹھا ہوا کہ یہ نماز، روزہ، ذکر اللہ، خوف خدا، رونا، یہ کچھ نہیں ہے. بس انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے. ارے انسانیت کے جو ہے وہ باتیں کرنے والوں، یہ تو دیکھو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. سرکشی سے بھی روکا، صحیح. منکر ہر ناپسندیدہ بات سے بھی روکا، لیکن فحشا سے بھی روکا. صحیح. فحشا یا کبیرہ گناہ یا فحش باتیں. تو اب اپنی طرف سے دین کو لمیٹڈ کیوں کرتے ہو؟ دین محدود نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ کوئی حقوق اللہ بھی اتنا زور دیتا ہے، وہ حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا. کوئی حقوق العباد کی طرف اتنی توجہ دیتا ہے کہ وہ حقوق اللہ کو پسے پش ڈال دیتا ہے. یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ پر نہیں رکھتے. تو ہم تو بیٹھے ہوئے بیان کر رہے ہیں نا. صحیح. آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھتے ہیں یا مدنی مذاکروں میں کیا ہوتا ہے؟ مدنی مذاکروں کے اندر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، صلہ رحمی تو تقریباً روزانہ بیان کیا جا رہا، صلہ رحمی کا بیان کیا جا رہا ہے، نماز کا بھی بیان کیا جاتا ہے، روزے کا بھی بیان کیا جاتا ہے، فیضان رمضان بھی ہے، رفیق الحرمین بھی ہے، رفیق المعتمرین بھی ہے، نماز کے احکام بھی ہیں، کفر یا کلمات کے بارے میں بھی ہے، بیان کے اندر جو حقوق العباد کا بیان بھی ہے، جنت کی تیاری بھی ہے، نیکی کی تو دعوت کی. یہ ہے بیلنس. یہ ہے بیلنس کہ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کو بیان کیا جائے. صحیح. اور یہ ہے ڈس بیلنس کہ صرف حقوق اللہ کو بیان کیا جائے، حقوق العباد کو بالکل پسے پوش ڈال دیا جائے. اور یہ دوسرا ڈس بیلنس ہے کہ حقوق العباد کا نام لے کے آپ لکھا بھی جائے، صفحے بھی سیاہ کر دیں، جو ہے وہ پیجز جو ہے وہ کالے کے کالے کر دیں آپ، اور حقوق اللہ ادا کرنے پر آپ تمسخر اڑائیں، آپ مذاق اڑائیں، مسجد سے نکلنے والے کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ مستہزیانہ ہو، استہزاء والا ہو. آپ صرف حقوق العباد کی بات لے کے بیٹھے ہوئے. اگر کوئی بے حیائی اور فحاشی کے اوپر بات کرتا ہے تو یہ جو ہے وہ لبرلزم کے جو ہے مریض ہیں، یہ اسی وقت شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا فحاشی کی پڑی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آتے. اللہ کے بندے، تو کس دنیا کے اندر رہتا ہے؟ مسلمان ہو یا نہیں؟ تم قرآن پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ قرآن میں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو قرآن پاک میں یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، وہاں پر شروع کیا ہوتا ہے؟ شروع کے اندر ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ویقیمون الصلاۃ کیا ہے؟ حقوق اللہ ہے. ومما رزقناہم ینفقون، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. دو چیزیں اکٹھی بیان کر دی ہیں. اللہ کی راہ میں دینا ہے، یہ حقوق العباد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، یہ حقوق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان فرمایا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہے اور اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں بیسیکلی تو دونوں چیزیں شامل ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کہنا، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ حقوق العباد کی ادائیگی. تو ہمارا دین جو ہے ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. ہمارے دین میں عقائد بھی ہیں، ہمارے دین میں عبادات بھی ہیں، ہمارے دین میں معاملات بھی ہیں، ہمارے دین میں اخلاقیات بھی ہیں، ہمارے دین کے اندر معاشرے میں کیسی زندگی گزارنی ہے یہ بھی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا یہ بھی ہے،
رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرنا یہ بھی ہے، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ہیں، جانوروں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ہیں، ماشاءاللہ، پودوں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ہیں، گھروں میں پنجروں کے اندر پرندے رکھنے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ہیں، راستے کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ہماری شریعت کے اندر بیان کیا گیا۔ گھر بنا اس کی دیوار اتنی اونچی نہ بناؤ کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، اس کو ہوا نہ پہنچے، وہ بیچارہ گرمی میں حبس میں پریشانی کے اندر۔ ہمارے دین کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا، لیکن ہمارے دین کے اندر ہی تہجد پڑھنا بھی بیان کیا گیا، ہمارے دین کے اندر 5 نمازیں پڑھنا بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا بندہ فرائض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی دوسرے کام کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا، اور نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ فرائض کے ساتھ نوافل بیان کیے نا، صحیح۔ تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ حقوق العباد کے اوپر جو ہے وہ حقوق اللہ کا مذاق اڑائیں، آپ روزہ رکھنے کا جو ہے نا وہ مذاق اڑائیں، اور جو دوسرے کی جو ہے وہ کیا نام ہے فدیہ دے آپ اس کے اوپر بڑے خوش بیٹھے ہو۔ صحیح۔ تو یہ جو عدم افراط و اعتدال ہے، تفریط یہ جو جی۔ افراط و تفریط، یہ جو عدم اعتدال ہے، اصل میں دین کا حلیہ بگاڑنے کے اندر یا اسلام کی شکل کو مسخ کر کے پیش کرنے کے اندر جو ہے ان لوگوں کا عمل دخل ہے، اور یہی قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے جو یا تو حقوق اللہ میں افراط کر کے حقوق العباد کو چھوڑ دیں، یا حقوق العباد کے اندر افراط کر کے حقوق اللہ کو چھوڑ دیں۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ، بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی۔ آخر میں چاہوں گا کہ کوئی اس موضوع پر کتاب بھی ہے اگر سجسٹ کر دیں کہ شریعت و طریقت کے حوالے سے ناظرین کوئی پڑھنا چاہیں، کوئی لٹریچر دیکھنا چاہیں، ویسے تو بہت ہوگا، لیکن کتابیں تو اس موضوع پر بہت ساری ہیں، آسان ہو جو ہر شخص سمجھ بھی لیکن سکے۔ مجموعی طور پہ یہ ہے کہ عام طور پر کتابوں کا انداز کافی علمی ہوتا ہے، صحیح، کافی علمی انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو بالکل عام پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے جو کتابیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے چھپی ہوئی کتابیں بلکہ ہیں، شریعت و طریقت کے نام سے ہے، شریعت و طریقت ایک خاص موضوع کے اوپر ہے، وہ ایک خاص موضوع کے اوپر ہے۔ اب جیسے شریعت و طریقت کو سمجھنا ہی ہے نا، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو پڑھنا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، صحیح، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ حقوق اللہ پر ہے، آدھا حصہ حقوق العباد پر ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال، اور ساری روایتیں، اور اسی طرح دوسری کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال، 2 جلدوں میں کتاب ہے، بے شک، اس میں وہ گناہ بھی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کو ترک کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی ہیں، اور دوسری طرف حقوق العباد کو ترک کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان ہیں۔ یہ 2 بڑی جامع کتابیں مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی موجود ہیں۔ اسی طرح فیضان سنت، امیر اہل سنت کی کتاب، اور فیضان رمضان کا مطالعہ کر لیں۔ فیضان رمضان صرف روزوں کے بارے میں نہیں ہے، فیضان رمضان میں صرف رمضان اور روزے کا بیان نہیں ہے، آپ کو اس کے اندر حقوق اللہ کی باتیں بھی ملیں گی، حقوق العباد کی باتیں بھی ملیں گی، گناہوں کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی، نیکیوں کے بارے میں ملیں گی، اسی طرح جو ہے پڑوسیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، بیٹیوں کے حقوق، جیسے آپ دیکھ لیں بیٹیوں کے فضائل جو ہے یہ فیضان رمضان کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح، بظاہر کوئی تعلق اب یہ بیٹیوں کے فضائل جو ہیں یہ جس مقام پر لکھے ہوئے ہیں، اب یہ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق اچھی تربیت کے ساتھ ہے، بیٹیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ ہے، ایک معاشرتی معاملے کے ساتھ ہے، یعنی ہمارا وہ معاشرہ ہے جس میں عورت کے منہ پہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، صحیح، ہمارا وہ معاشرہ ہے جس کے اندر عورت کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارا وہ معاشرہ ہے جس میں عورت تنگ آ کے خودکشی کر رہی ہے، زہر کھا رہی ہے، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال رہی ہے، نہر کے اندر چھلانگ مار رہی ہے، ٹرین کے نیچے آ رہی ہے، گاڑی کے نیچے آ رہی ہے، پہاڑ سے چھلانگ مار رہی ہے، چھت سے چھلانگ مار رہی ہے۔ اس معاشرے کے اندر اسی عورت کے فضائل جو ہے یہ ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو اگر کسی نے شریعت و طریقت کو، حقوق اللہ حقوق العباد کو پڑھنا ہے تو الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں، بہار شریعت کا 16واں حصہ ہے، بہت پیاری باتیں اس کے اندر موجود ہے، فیضان سنت ہے، امیر اہل سنت کی کتابیں، غیبت کی تباہ کاری، المدینہ العلمیہ کی جو کتابیں ہیں، المدینہ العلمیہ کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بہت ساری کتابیں حقوق اللہ کے بارے میں بھی ہے، حقوق العباد کے بارے میں بھی ہے۔ تو اگر یہ پورے کا پورا سیٹ اگر گھر کے اندر رکھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خود پڑھتے رہیں گے، گھر میں آنے جانے والا پڑھے گا، گھر کے افراد پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ اویئرنس اس حوالے سے مل جائے گی۔ جناب خرید لیجئے، مفتی صاحب نے اتنی ترغیب دلائی ہے، نیت کر لیجئے ناظرین کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتابیں ہیں، بعض کے نام خصوصیت کے ساتھ بیان ہوئے، فیضان سنت اور دیگر جو کتب ہیں ان کو خریدیں، پڑھیں۔ رمضان مبارک کا پیارا مہینہ ہے، پھر ہم کہتے ہیں ٹائم پاس نہیں ہوتا، روزے کے اندر کچھ نکاہت ہو جاتی ہے، اگر آپ کا باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا تو بہت بہترین مصروفیت ہے، اس سے اچھی اور کیا مصروفیت ہوگی کہ آپ کے سامنے ایک دینی مطالعے کے لیے کتاب رکھی ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو شریعت و طریقت کے جو دونوں
ایک مہکتے مدنی پھول ہیں وہ چننے کا موقع ملتا رہے گا۔ بیانات سنیے، علم دین حاصل کرتے رہیے۔ فرض علوم کے حوالے سے الحمدللہ بہت ہی شاندار کورس ہوا تھا 2-3 ماہ پہلے انٹرنیٹ پر، dawatislami.net جو ہماری ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ پورا فرض علوم کورس جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور ان قریب انشاءاللہ اس کی DVDs بن کر بھی مکتبۃ المدینہ پر آنے ہی والی ہیں۔ تقریباً آلموسٹ کام اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جب پوری ایک DVDs کا سیٹ آ جائے گا، نیت کر لیجئے کہ ایک بنیادی جو علوم ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے، اور بیسک یہ ہے کہ جب علم دین ہمارے سینے کے اندر ہوگا تو پھر غلط قسم کے صوفیوں سے، ولایت کا جو ہے وہ غلط تعارف بیان کرنے والے، اور جو شریعت و طریقت میں ایک فرق بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی پہچان بھی ہمیں ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم کسی غلط ہاتھوں میں جانے سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ ایک بہت پیارا میرے دل میں وہ چیز آئی، جی ضرور، اگر ہو سکے نا تو وہ بڑی بہترین چیز ہے اس حوالے سے۔ مدنی چینل کے اوپر ایک سلسلہ تھا نگران شورا کا، آپ کو یاد ہوگا، تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، جی بالکل، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، بھائی بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ جتنے سلسلے ہیں نا، یہ سارے حقوق و لباس سے متعلق، صحیح، ماشاءاللہ، کیونکہ باپ کو کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں حقوق اللہ اگرچہ ہر حق العبد کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو یہ جو سیریز ہے پوری، اگر اس پوری سیریز کو لے لیا جائے، سن لیا جائے، تو انشاءاللہ حقوق العباد کے تعارف کے حوالے سے یہ بھی جو ہے نا وہ کسی چیز سے کم اچھا نہیں ہے۔ مجھ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی تاجر کے حوالے سے، جی، تاجر کو کیسا جب ہونا یہ یعنی سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ آگے اس طرح سے بطور سلسلہ ہو جائے گا، یعنی چند بیانات تھے بزنس کمیونٹی کے لیے۔ اچھا پھر اس سے الحمدللہ پذیرائی ہوئی، لوگوں نے بہت پسند کیا، تو پھر تاجر کو کیسا ہونا چاہیے بیان ہوا، تو پھر یہ ذہن بنا کہ بھی صرف تاجر ہی کیوں، تو پھر یہ ماشاءاللہ ایک سلسلہ وار موضوعات جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ یہ حقوق العباد کے حوالے سے، اگر کسی کو حقوق العباد کے حوالے سے ہی رغبت ہے پڑھنے کی، بیان کرنے کی، کسی کو ترغیب دینے کی، تو اس کی جو سیڈیز اگر میسر ہو سکے تو یہ سیڈیز جو ہے نا اگر یہ بھی دے دیتا ہے یا سن لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتری، یعنی اس میں معلومات بھی ہے، ترغیب بھی ہے، کیونکہ انداز بیان کا ایک اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ، ضرور حاصل کیجئے۔ کچھ کالز کو بھی شامل کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ آج ہمارے سلسلے میں کیا سوالات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال اطاری ہے، میں ہانگ کانگ میں PhD کر رہا ہوں۔ میرا سوال دارالفتہ میں ہے حلال فوڈ کے بارے میں۔ اس کے 4 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ یہ ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں یا کسی پاکستانی ریسٹورنٹ میں، تو وہاں حلال فوڈ لکھا ہوتا ہے، تو کیا ہم وہاں سے چکن، میٹ، مٹن اور بیف وغیرہ کھا سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے پوچھیں اور وہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ حلال ہے تو اس وقت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پارٹ 2، اگر ہم کسی مسلمان کے گھر ایز اے گیسٹ جاتے ہیں تو کیا اس وقت جو بھی وہ گوشت ہمارے آگے رکھتے ہیں کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا ان سے پوچھنا چاہیے پہلے کہ یہ حلال ہے یا نہیں؟ پارٹ 3 یہ ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان کنٹری میں جاتے ہیں، کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے ادھر کسی، یا میں اسٹوڈنٹ ہوں تو کسی کانفرنس میں جاتا ہوں، تو اس وقت جو گوشت وہاں پیش کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کیا ترکیب اپنانی چاہیے؟ نمبر 4، جو کچھ ریڈی میڈ فوڈ بھی ملتی ہے جس کے اوپر حلال لکھا ہوتا ہے، اور کچھ پاکستانی کمپنیز بھی ہیں جو باہر بیچتی ہیں، تو ایسی فوڈ کو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اسپیشلی گوشت کے بارے میں گائیڈ کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز پر سوال کیا ہے انہوں نے، بڑا کیٹیگرائز کر کے پوچھا ہے۔ گوشت کے حوالے سے مسئلہ تقریباً جو ہے وہ ہر نان مسلم ملک کے اندر تو تقریباً ہے، اور اسی طرح شاید پاکستان کے علاوہ بقیہ اسلامی ممالک کے اندر بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گوشت کے بارے میں شریعت نے مخصوص شرائط رکھی ہیں، وہ شرائط اگر پوری ہوں گی تو اس گوشت کا کھانا حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھلی کا گوشت جو ہے یہ مطلقاً حلال ہے۔ صحیح۔ مچھلی کے اندر جو ہے مسلمان یا کافر کا اس کو پکڑنا، اس کی کوئی قید نہیں ہے، ذبح کرنا، پکانا، بنانا، اس کی کوئی قید نہیں۔ لہذا فش فوڈ جو ہے یہ ایک بالکل محفوظ صورت ہے کہ جس کو بلا دغدغہ، بلا جھجک کے جو ہے کھایا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ باقی جو مٹن ہے، چکن ہے، بیف ہے، جو حلال جانور ہیں، ان کے بارے میں حکم شرعی وہی ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا واقعی جو عیسائی یا یہودی ہے، دہریہ نہ ہو، واقعی عیسائی یا یہودی جو اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے یہ ہو،
تو ذبح کرنے والے جو ہے وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا ہو، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ترک نہ کیا ہو، صحیح، اور انہوں نے ذبح کیا ہو، انہوں نے مشین سے ذبح نہ کیا ہو، ہاتھ سے ذبح کیا ہو، 2۔ صحیح، نمبر 3، ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے سامنے آنے تک درمیان میں مسلمان کے قبضے سے، مسلمان کی نگاہ سے اوجھل ہو کر کسی جو ہے وہ کسی مشرک وغیرہ کے قبضے کے اندر یہ نہ چلا گیا ہو۔ اگر یہ درمیان میں صورت پائے گی کہ مسلمان نہیں دیکھ رہا اور وہ گوشت جو ہے وہ نہ کسی مسلمان کی نگاہ میں ہے، نہ کسی کتابی کی نگاہ میں ہے، اس کے علاوہ کسی نان مسلم کی نگاہ میں ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس گوشت کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ صحیح، یہ ساری شرائط ہیں۔ اب انہوں نے جتنی صورتیں بیان کی ہیں وہ سب اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں مین چیز ہے کہ بہت سے مسلم ریسٹورنٹس ہیں، ایک۔ دوسرے نمبر پہ کچھ پیکنگ کے اندر گوشت ملتے ہیں جن کے اوپر حلال فوڈ لکھا ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ جو صرف سٹیمپ لگا دینا یا مسلم ریسٹورنٹ ہونا یہ کافی نہیں، صحیح، کیونکہ اکثر و بیشتر ان ملکوں کے اندر جو گوشت ملتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ناجائز والی صورت کا ملتا ہے۔ صحیح، لہذا جب ناجائز والی صورت کا ہے تو ہر جگہ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اب کسی کے ہم مہمان کے طور پہ جائیں یا کسی ریسٹورنٹ کے اوپر جائیں یا کسی کانفرنس کے اندر شرکت کریں، بہر صورت اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، بغیر تحقیق کے وہ گوشت نہیں کھا سکتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، دوبارہ انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔